ٹوٹے دل جڑ جائیں گے اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اگر آپ ان اعمال، ان اذکار، ان وظائف کا اہتمام کرتے رہیں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پھر سے اس شخص کے دل میں اپنی محبت ڈالنے میں کامیاب ہوں گے جو شخص آپ سے نفرت کرتا ہے۔ محبت کے حوالے سے یہ باتیں آج میں آپ کے ساتھ جو کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت مؤثر اور مفید باتیں ہیں، یہ خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ آپ نے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے محبت کے، مگر یہ آج کا یہ جو وظیفہ اور عمل، یہ سب سے خاص اور مجرب اور یہ بے حد تاثیر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے اور یہ کلمات ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اس وظیفے اور عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل طریقہ آپ سمجھ سکیں، اور اس کو کرنے کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں، ہدایات ہیں، وہ بھی آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہیں، اور ان کو آپ سمجھ کر سیکھ کر پھر آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ اسی طرح کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے۔ شرکیہ حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں، اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں یہ جو باتیں میں آپ سے بنیادی طور پر کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی بھی مسئلے میں بنیاد ہوتی ہیں، یہ ہدایات ہیں۔ ان ہدایات پر عمل کرنا اور ان کو فالو کرنا یہ بے حد ضروری ہے، پھر ہی وہ وظیفہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا اور مجرب ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، محبت ایک ایسی نعمت ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے اور رشتوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، لیکن حقیقی محبت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے، وہ چاہے تو اجنبی دلوں میں الفت پیدا کر دے اور برسوں کی دوریاں لمحوں میں ختم کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں محبت، رحمت اور حسن اخلاق کا بہترین نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو بے مثال محبت تھی، وہ دنیاوی مفادات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی اس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ دلوں کو جوڑنے والا صرف ایک ہی اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باہمی محبت، صلہ رحمی اور اچھے اخلاق کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اسلام نفرت سے نہیں بلکہ محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، دعا کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے محبت اور الفت اور محبت کے حصول کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اور اسی طرح آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا مجرب عمل آج جانتے ہیں، اس کو ہم سیکھتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں جو محبت، الفت اور خیر و برکت کے حصول میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص دعا ہے، یہ خاص کلمات ہیں جو شخص بھی کسی کا تصور رکھ کر بھی اس کو پڑھے گا، میں آپ کو اس بات پر اس کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اس شخص کے لیے یہ خاص بات ہے جس کا بھی آپ تصور رکھ کر پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں وہ دعا بتانے والا ہوں، یہ دعا وہ دعا ہے جس کا ذکر سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے ریفرنس سے اس دعا کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن اس دعا کو بتانے سے پہلے ایک میں ضروری اہم آپ سے بات شیئر کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اگر ہماری زبان اچھی ہے، ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہماری گفتگو اگر ایسی ہے کہ اس گفتگو سے، اس بات سے کسی شخص کو تکلیف نہ ہو، ہم جس کے ساتھ بھی بات کریں خوش اخلاقی سے پیش آئیں، حسن اخلاق ہمارا ہونا چاہیے۔ جب ہم اس بات کو فالو کریں گے تو پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں تعلیم دی ہے، سبق دیا ہے، بہترین شخص وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے۔ ہم اپنی زبان اور اخلاق کو سب سے پہلے درست کریں، پھر ان اعمال کو، ان وظائف کو، ان افکار کو، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو جب ہم کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ دعا ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ
ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما اور ہمارے باہمی تعلقات درست فرما۔ یہ دعا آپ پڑھیں گے کیسے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، جس شخص کو آپ قریب لانا چاہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا تعلق جائز ہونا چاہیے، درست، آپ صحیح ڈائریکشن پر ہوں، آپ کا صحیح مقصد ہو، جائز ہو، پھر اس دعا کو، ان کلمات کو آپ پڑھیں گے۔ کم از کم اس کو آپ 100 بار کسی ایک وقت کو منتخب کر کے روزانہ پڑھ کر اس کا تصور رکھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوگی، باہمی تعلقات آپ کے درست ہو جائیں گے۔